بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک شرابی کا واقعہ سنائیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک شرابی رہا کرتا تھا جس نے اپنی ساری زندگی شراب پیتے گزار دی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں کوئی اچھا کام نہ کیا تھا، ساری زندگی نافرمانیوں اور شراب پیتے پیتے گزار دی۔ پھر اس شخص کو اندازہ ہونے لگا کہ موت قریب آ گئی ہے۔ تب وہ شخص اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے میری اماں جان کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اب اس دنیا میں زیادہ وقت نہیں رہوں گا اور میں مرنے والا ہوں، تو آپ اکثر ایک بزرگ کے پاس جایا کرتی ہیں جو نہایت پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ اے ماں، تو اس کے پاس جا کر میرے لیے دعا کروانا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور اے میری پیاری والدہ کہ جب میں مر جاؤں تو وہ میرا جنازہ پڑھا دے، کیونکہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ اگر وہ میرا جنازہ پڑھائے گا تو کچھ اور لوگ بھی میرے جنازے پر شرکت کریں گے، ورنہ میرا جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا، کیونکہ میں نے تو اپنی ساری زندگی شراب پیتے اور نافرمانیوں میں گزار دی۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اے ماں، تو اس کو بولنا کہ وہ میرا جنازہ پڑھا دے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کا دل تو نرم ہوتا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹے، کاش تو نے میری بات سن لی ہوتی۔ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل تو ماں والا ہے۔ میں ضرور اس بزرگ کے پاس جاؤں گی۔ ماں اس بزرگ کے پاس گئی جس کا نام حسن بصری تھا اور کہنے لگی، اے میرے مرشد، میرا بیٹا آخری سانس لے رہا ہے، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ آئیں اور میرے بیٹے کا جنازہ پڑھائیں جب وہ اس دنیا سے انتقال کر جائے۔ لیکن حسن بصری نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تمہارے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کہ اس نے تو ساری زندگی کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو میں ایک ایسے شخص کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ جاؤ، تم چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہارے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تو ماں تھی، پریشانی عالم میں واپس آ گئی۔ وہ تو ماں تھی، چیختی چلاتی روتی ہوئی پریشانی کے عالم میں واپس آ گئی اور آ کر اپنے بیٹے سے کہنے لگی، کاش تو نے اپنی زندگی میں میری کوئی بات سن لی ہوتی تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے مرشد نے تو صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ تیرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ بیٹا پھر سے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا اور کہا کہ اب میں کیا کروں ماں، میں نے تو اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن اے ماں تو مجھے یہ تو بتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دن کی مہلت دے کہ اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اللہ تعالیٰ تجھے مہلت دے کہ جا اپنے بیٹے کو جنت میں ڈالنا چاہتی ہے تو جنت میں ڈال دے، اگر دوزخ میں ڈالنا چاہتی ہے تو دوزخ میں ڈال دے۔ تو بتا ماں، اب تو کیا کرے گی، جنت میں مجھے ڈالے گی یا دوزخ میں؟ ماں کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ ماں رونے لگی اور کہنے لگی، اے میرے بیٹے، یہ تو کیسی بات کر رہا ہے، میں تو تجھے جنت میں ہی بھیجوں گی، میں تو تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور پھر چاہے تم نے زندگی کیسی ہی کیوں نہ گزاری ہو، میری کبھی نہیں سنی، لیکن میں تو تمہیں جنت میں ہی بھیجوں گی۔ تو بیٹا ماں کی بات یہ سن کر رونے لگا، اے ماں، اگر تم مجھے جنت میں بھیجے گی تو پھر بتا مجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو اپنے بندوں سے ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ مجھے دوزخ میں کیسے ڈالے گا؟ اے میری والدہ، تو مجھے یہ تو بتا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے اللہ پاک کی رحمتیں زیادہ ہیں، وہ غفور و رحیم ہے۔ تو ماں یہ بات سن کر خاموش ہوگی۔ ماں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اتنے میں اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں زور زور سے رونے لگی۔ اتنے میں باہر دروازے پر دستک ہوئی تو ماں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ حسن بصری تشریف لائے ہیں۔ وہ ماں کہنے لگی، یہ کیا، آپ نے تو مجھے انکار کر دیا تھا، تو پھر آپ یہاں کیسے چلے آئے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کی بندی، میں سو گیا تھا،
کہ اچانک مجھے غائب سے آواز آئی کہ حسن بصری آپ یہاں سو رہے ہیں اور ادھر میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو میں آ گیا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ تو ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ضرور معاف کر دے گا، لیکن کوئی سچے دل سے توبہ تو کرے، اور توبہ بھی ایسی جس کے بعد گناہ کرنا ایسا لگے جیسا آگ میں جانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔